قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہے۔ دوستو اس میں بہت بڑی بشارت ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری غلامی میں ڈھل جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضور کی اتباع ہمارے لیے ایک ایسا واضح راستہ ہے جس میں نہ کوئی ابہام نہ پیچیدگی۔ آج مثال کے طور پر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا، جب راستہ ہی نہیں پتا تو چلے گا کہاں سے۔ آج اگر کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا، راستہ ہی نہیں پتا تو چلے گا کہاں۔ کوئی اور دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اگر اپنے اپنے مذہب کے جو ہیروز ہیں ان کے راستے کو اپنانا چاہیں تو نہیں اپنا سکتا، نہ وہ راستے مکمل ہیں، نہ ان کا پورا طریقہ محفوظ ہے، نہ کوئی چیز قطعی حتمی طور پر ان کے ہاتھ میں۔ یہ حال ہے دنیا کے تمام لوگوں کا، مگر ایک امتی حضور کا غلام کہیں بھی کھڑے ہو کے، چاہے گاؤں کا ہو، دیہات کا ہو، شہروں کا ہو، یورپ میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، مشرق میں رہتا ہو، کسی بھی دور سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان، کسی کلچر، کسی معاشرے سے، جب چاہے جہاں سے چاہے اپنے آقا کی پیروی پر چلنا شروع کر دے، حضور کی اطاعت و غلامی کا راستہ اپنا لے، اسے واضح طور پہ حضور کا راستہ نظر آئے گا اور اس پہ وہ چل سکے گا، بالکل چل، اور اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہ وہ اس اپنے اٹھنے والے ہر قدم کو اللہ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھے گا، وہ حق کی طرف بڑھتا ہوا دیکھے گا۔ اسی طرح جس طرح حضرت ابی بن کعب حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھے تھے اور کچھ تردد آیا تھا ذہن میں، جب مختلف قراتیں ان کے سامنے آئیں تو تردد ہو گیا تھوڑا سا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک حضرت ابی کے سینے پہ مارا۔ وہ کہتے ہیں جیسے حضور نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے دربار میں ہوں، وہ اور اللہ رب العزت کا جاہ و جلال میرے سامنے ہے، اور میں پورا شرابور ہو گیا۔ تو حضور جس طرح اس وقت کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھتے تو خدا کا نظارہ اور جلوہ انسان دیکھنے لگ جاتا۔ دوستو یاد رکھو، آج بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہا ہو اور حضور کے راستے پر اپنے آپ کو وقف کر چکا ہو، مٹا چکا ہو، تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خدا کے پاس جا رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اور یقیناً وہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور روحانی طور پر ولایت کی سطح پر بالیقین وہ ایک دن وہاں تک پہنچے گا کہ جہاں اسے محسوس ہوگا کہ میں خدا کے نہایت نزدیک ہو چکا ہوں، قریب ہو چکا ہوں، اس میں اعتماد ہوگا، اس میں یقین ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے ایمان کو یہاں سے اٹھا کر وہاں تک لے جاتی ہے، ہمارے شکوک و شبہات کو زائل کر دیتی ہے، ہمیں دین کے ساتھ قطعی طور پہ جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح کہ کوئی دنیا کا شخص اپنے دین پر جہاں کھڑے ہونے کے قابل نہیں، وہاں ہم اس استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنا سب کچھ بھی لٹا دیں تو بھی اپنا دین چھوڑنے کے روادار نہیں ہو سکتے، ایک قدم باہر نکالنا نہیں چاہتے، دین کی کسی بات کا انکار نہیں کرنا چاہتے۔